الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین المتعددین کثیرا کثیرا الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ. درود و سلام بابا سے بلند پڑھیں. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور جس کا رشتہ ہے اور یقیناً ہے. ذرا ویسے میں پاکستان میں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کرتا ہوں کہ قادیانیت اور مرزائیت آج آپ کے اس ملک میں پرہ جما کر بیٹھی ہے اور پوری دنیا پر وہ روز رپورٹیں لیتے ہیں کہ آج کہاں ختم نبوت کے پروانوں نے ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا. اور جس دن میں نے مرکزی جماعت اہل سنت کی یہ دعوت مجھے ملی، میں بڑا خوش ہوں کہ چلو پہلے ادھر سے بھیجتے تھے، اب یہاں ڈائریکٹ کسی ملک سے پیغام دیں گے، یہاں سے للکاریں گے. تو جس کا رشتہ ہے نا وہ تعلق سے اس چیز کا یادہ کرے. پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی بھی تھا. بھائی جس کا ہے اظہار کرنا بھی ضروری ہے نا. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ابھی تک مجھے مزہ نہیں آیا. اور انشاءاللہ میں نے آگے گفتگو کرنی ہے، عنوان کے مطابق میں نے بات کرنی ہے. پیارے نبی سے نبی سے اپنا رشتہ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم حضور قبلہ مفکر اسلام شہزادہ شاہ جیلاں حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید عبدالقادر جیلانی دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر میرے سر کا تاج جمیع سادات ذی عزت و ذی احترام، جمیع علماء اہل سنت، عہدیداران و اراکین مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ، جمیع غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر قرآن مجید کی جو 6000 سے زائد آیات ہیں ان کو 5 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. 5 علوم. میں یہاں یہ ابتدائی 2-3 منٹ کے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ تھوڑا پریشانی رہتی ہے کہ بھائی صرف نعتیں ہی پڑھتے رہو، بھائی صرف نعتیں ہی پڑھتے رہو، اللہ بس یہی کافی ہے. یہ جو آج چشتی صاحب نے یہ کیا شروع کر دیا ہے سینٹر میں، تو جناب اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، نعت خوانی ہوتی تھی. یہ آج بھی زائیوں پہ لعنت بھیجنے کا پروگرام انہوں نے کیوں بنا لیا ہے؟ گستاحان محمد کو
اس حوالے سے میں یہ چند منٹ بلکہ بہت مختصر وقت میں یہ چیز عرض کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کی آیات کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ بولیے 5 حصوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ جن کا تعلق پچھلی امتوں کے تذکروں سے ہے. ان آیات کو اس علم کو انہوں نے نام دیا ہے التذکیر بایام اللہ. قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو ڈسکس کیا ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے التذکیر بآلاء اللہ. قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ نے آرڈرز پاس کیے ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو. انہوں نے اس کا نام رکھا ہے علم الاحکام. اور چوتھی چیز جو موت، قیامت، آخرت، اس کو جو آیتیں بیان کرتی ہیں تذکرۃ الموت وما بعد. اور 5ویں آیات کی تقسیم انہوں نے یوں کی ہے کہ بہت ساری آیات جن کے بارے میں علماء نے مختلف آراء دی ہیں، لیکن اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ ان کی کم از کم تعداد 1300 ہے. چھوٹی سی بات میں نے نہیں کی ہے. کتنی آیات کی تعداد ہے؟ 1300. 1300 وہ آیتیں ہیں جن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے باطل کا رد فرمایا ہے. اس کا نام رکھا گیا ہے علم المخاصمہ. اب قرآن مجید کے قصے بیان کرو، وہ بھی قرآن ہے. قیامت کی بات کرو، وہ بھی قرآن ہے. آخرت کی بات کرو، وہ بھی قرآن ہے. موت و حیات کے تذکرے چھیڑو، وہ بھی قرآن ہے. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، وہ بھی قرآن ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے دشمنوں کا رد کرو، یہ بھی قرآن ہے. پتہ چلا آج کی اس کانفرنس کا تعلق علم المخاصمت کے ساتھ ہے. اور جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھیے. اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین اعلان فرمایا. اللہ فرماتا ہے مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. بڑی توجہ سے انشاءاللہ آگے میں نے مرزائیت کے حوالے سے چند چیزیں عرض کرنی ہیں. مالک ارض و سما فرماتے ہیں مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. میرا مالک فرماتا ہے لوگوں سنو، تم میں سے اے قرآن کے مخاطبین تم سنو، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، اپنا دین چھوڑ گیا، میرا رب فرماتا ہے اس کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا جو مجھ سے پیار کرتے ہوں گے، میں ان سے پیار کرتا ہوں گا. یعنی یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک طرف مرتد کی بات ہے کہ جب بھی کوئی مرتد آئے گا اللہ فرماتا ہے میں مرتد کے مقابلے میں محبت والے کو کھڑا کروں گا. دوڑ لیا نا، ایسا نہیں بولتے. میں مرتد کے مقابلے میں محبت والوں کو کھڑا کروں گا. یا اللہ مرتدوں کے مقابلے میں نمازیوں کا اعلان کر دے، مرتدوں کے مقابلے میں حاجیوں کی بات کر دے کہ حج کرنا کوئی تھوڑی سی سعادت نہیں ہے، نماز کتنا بڑا فریضہ ہے. مالک کونین تو نے قرآن مجید کے اندر نماز کی بڑی شانیں بیان کی ہیں. نمازیوں کے مقابلے میں ذکر کر دے کہ میں نمازیوں کو کھڑا کروں گا، حاجیوں کو کھڑا کروں گا، میں بڑے متقی لوگوں کو کھڑا کروں گا. کسی کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مرتدوں کے مقابلے میں محبت والوں کو کھڑا کروں گا. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جب کبھی بھی کوئی مرتد سامنے آتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی نبی کا عاشق کھڑا ہوتا ہے. اگر مرتد مسیلمہ کذاب کی صورت میں کھڑا ہو تو عاشق صدیق اکبر کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہلے دن سے اور قرآن مجید میں یہ بھی بڑا واضح اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اعلان کیا ہے میرے نبی کے صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ تمہارے والا عقیدہ لے کے آئے، ایمان لے کے آئے تب کامیاب ہوں گے. تو آئیے
جو مرتد کے مقابلے میں عاشق کھڑے ہوئے تھے ان کا سلوگن کیا تھا؟ آج تو ہر ایک کہتا ہے کہ ہم تاج و تخت ختم نبوت کے وارث، ہم اس کے محافظ۔ جھوٹ ہے۔ میں نے اس دن شہنشاہ گولڑا کے مزار کے سامنے ان کی روح پاک کے استمداد سے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، صدیق اکبر کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے نزدیک جو ذلی نبوت کا اقرار کرے وہ بھی مرتد ہے، جو بروزی نبوت کا اقرار کرے وہ بھی مرتد ہے، اور جو میرے نبی کی نبوت کو زمانی اور مکانی کی تقسیم میں لے کے آئے وہ بھی مرتد ہے۔ اللہ اکبر۔ مرتد کھڑا ہوا مسیلمہ کذاب کی صورت میں، آل محبت کھڑے ہوئے جناب صدیق اکبر کی صورت میں۔ لیکن آل محبت کو صدیق اکبر نے جب روانہ کیا، سپہ سالار حضرت سیدنا خالد بن ولید، جناب سیدنا خالد بن ولید ان مرتدوں کے مقابلے میں سپہ سالار ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ان مرتدوں کے مقابلے میں اس جنگ کے اندر میرے نبی کے مقدس نوری پیارے پیارے سونے سونے میرے نبی کی بزم وفا کے ان جان نثار غلاموں کا خون بہائے۔ میرے نبی کے کئی سو صحابہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے میرے نبی کی نبوت کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ میرے آقا کے غلام کھڑے ہو گئے، میدان میں نکلے، کئی سو صحابہ نے جانے قربان کر کے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے رستہ روشن فرما دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو مسلکی اختلاف نہ سمجھنا، اس کو فرقہ یا کسی گروپ کے عقیدے کی بات نہ سمجھنا۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ جان دی جا سکتی ہے، کسی مرتد کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج ہم رسول اللہ کے ان جان نثار صحابہ کی جماعت والے، اہل سنت والے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے نبی کے یارو، اے نبی کے تابعدارو، اللہ کی قسم کل تمہارے اندر عشق محمد کی گرمی تھی، مرتدوں کو للکار رہے تھے، آج آپ کے غلام تیار بیٹھے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ پیارے نبی سے اپنا رشتہ۔ پیار سے اب آہستہ نہیں بولنا ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم، زندہ ہے تو زندوں والا اعلان کرو غیرت مسلم۔ اچھا کئی صرف دیکھتے ہیں بولی صاحب کچھ اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ بندو یہ کیا ہے یار، غیرت مسلم۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، آپ کی مخالفت میں اگر کہ آپ کے کسی مخالف نے اناؤنسمنٹ کر کے کوئی جلسہ منعقد کیا تو آپ اپنے کرندے تو بھیجتے ہیں، در چیک کر کے جب وہ آتے ہیں آپ کہتے ہو ٹائم کو کیسا تھا یار، مجمع کے جناب تاثرات جاتے ہیں کہ ایکسپریشن مجمع کا وہ لک کیسا تھا، تھکے ہوئے بیٹھے یار، گستاخان محمد کو للکارنے کے لیے آپ جمع ہوئے اور آپ اپنے اندر یہ بتلا رہے کہ ہم تھکے ہوئے نہیں، تر و تازہ آواز نکال کے بتاؤ مرزائیو تم قیامت تک کفر کی آواز بلند کرو گے، ہم خدا کی عزت کی قسم محمد عربی کی ناموس کے رکھوالے تمہاری پیارے نبی سے اپنا رشتہ اللہ خوش ہوگا، رسول خوش ہوگا، پیارے نبی سے اپنا رشتہ، سونے نبی سے اپنا رشتہ، گرامی امت
مرتد کھڑا ہوا، میرے نبی کی امت میں سے کوئی نہ کوئی عاشق اس کا گلا کما کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اس عاشق نے اس مرتد کا گلا یوں دبایا، اس کو یوں انجام تک پہنچایا کہ بس اس کا نام رہ گیا، کام ختم ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے، وہ سارے کے سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اے لوگوں سن لو، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. ہمارے آقا آخری نبی ہیں. لوٹ لی، ہمارے آقا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اور یہاں جملہ پلے باندھ کے جائیے، اللہ کے ایک ہونے میں اونچا بولے تو جو اللہ کو ایک نہ مانے اس کے کافر ہونے میں، نبی پاک سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے میں اور ان کے آخری نبی ہونے میں بھی. یہاں تک تو سارے اونچی آواز سے کہتے ہو اور کہنا چاہیے، لیکن اگلا جملہ اس سے بھی ڈبل اونچی آواز سے کہنا ہے، جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے اور اس مانے کا کسی بھی رنگ میں انکار کرے، اس کے بھی کافر ہونے میں. مرزائی، قادیانی، احمدی کافر ہیں. یہ ذرا جذبہ تاکہ پتہ چلے نا یار، کسی نہ کسی لحاظ سے تو واچنگ ہو رہی ہے نا. میرے رسول کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا مرزا قادیانی، اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا قادیانی، اس کو نبی یا ولی یا اپنا مجدد ماننے والے احمدی، مرزائی، لاہوری گروپ، ذرا بلند آواز سے کہیے ان کے کافر ہونے میں. مرزا قادیانی کائنات کا گندا ترین انسان، نالائق نکھٹو ترین آدمی، شکل کا بھی کوڑا کانا. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جہاں اوصاف النبی پورا باب باندھے، اس میں انہوں نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو ڈھینگا پھنگا نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ڈیفیکٹ ہے. کانا آئے ہائے، کانا، افیونی. اور یہ میں کچھ کتابیں پاکستان سے اسپیشلی لے کے آیا. ہمارے کئی، مجھے سراج بھائی نے کہا جی کئی ینگسٹرز ہیں ان کو تھوڑا بہت شک، ارے بابا شک تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور آج یہ جو ہمارے ان سرکاری عہدوں پہ بیٹھنے والے وہ واجد شمس الحسن جیسے پلیت، اور میں کہتا ہوں واقعی قاضی صاحب اللہ نے آپ کو جرأت دی ہے. اور یہ میڈیا والے یہ خبر چلاؤ کہ برطانیہ کے سینکڑوں علماء کی موجودگی میں واجد شمس الحسن کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے کہا. اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے کے باعث وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے. اور واقعی جرأت کی بات کی ہے آپ نے، اور یہ جرأت مولا علی کے ماننے والوں نہیں ہو سکتی. اور یہاں میں یہ بھی مرزا قادیانی ایک پلید، نکھٹو، افیونی، بیمار، شرابی. یہ جو میں نے ساری باتیں کہی ہیں اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اپنی کتاب میں موجود ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بہت بڑا کافر، بڑا گستاخ. یہ بک میرے ہاتھ میں ہے، میں صرف چند اس کی گستاخیاں پڑھ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور آپ سے فیصلہ کرواتا ہوں کہ ایسے بندے کو ماننے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. یہ پلیت اپنی کتاب تقویت الایمان، کشتی نو، پیج نمبر 71، روحانی خزائن جلد نمبر 19، یہ ان کے مکتبے کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر لکھتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر نقصان شراب نے پہنچایا، اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے. ایک جگہ
جگہ پر یہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اور ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ایسے کبھی اعتراض ہیں، ہم ان کا جواب دینے میں حیران ہیں، ہم اس کا جواب دینے میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قرآن نے اس کو نبی قرار دیا اور اس کی نبوت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اس نے۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس ضمیمہ نزول المسیح ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے جہاں اس نے اللہ کے نبیوں کی توہین کی وہاں اللہ کے پیاروں کی توہین بھی کی۔ یہ اپنی کتاب اس کی روحانی خزائن جلد نمبر 18 اس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید میں تو گالیاں ہی گالیاں ہیں۔ اور میں علماء برطانیہ کی موجودگی میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ سوال عوام کے لیے نہیں، علماء کے لیے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 229 ہے۔ اس کے علاوہ اسی مرزا قادیانی کی اسی کتاب اس کے اندر اس نے بہت سارے مقامات پر اور اسی روحانی خزائن کے اندر مرزا قادیانی نے لکھا کہ معاذ اللہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، بولیے استغفر اللہ، سارے کہہ دیجئے، سارے پھر کہیے استغفر اللہ۔ میرا سوال ہے اور پیر میر علی شاہ صاحب اور اس کے علاوہ تمام امت مسلمہ کے جتنے علماء ہیں سب نے مرزا قادیانی کی اس عبارت کو کفری عبارت کہا ہے، اور اس نے اگلی جگہ لکھا، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، علماء دیکھ سکتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی عادت تھی۔ سارے کہیے بتائیے کیا نبی گالیاں دینے آتا ہے یا نبی اللہ کی وحی سنانے آتا ہے؟ تو حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی گالیاں دیتا ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں اس کے لیے یہ فتویٰ ہے، تو جو بندہ یہ کہے کہ نبی پاک بھی گالیاں دے سن اس کے بارے میں فتویٰ آپ نے لگا۔ میں یہ ایک بات اور عرض کر دوں، مرزائی قرآن کا بھی منکر، مرزائی نبیوں کا بھی منکر، مرزائی صحابہ کا بھی منکر، مرزائی اللہ کے پیاروں کا بھی منکر۔ مرزا قادیانی کی یہ کتاب میرے پاس موجود، اس میں یہ کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، اور چھوڑا حسین کو، حسین جیسے تمہیں بغل میں لے کر۔ اسی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ معاذ اللہ اور کس علی کی بات کرتے ہو، میں اس علی سے بڑا علی ہوں۔ استغفر اللہ اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ابو بکر اور عمر تو میرے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہے، اور یہی مرزا قادیانی اپنی ان کتابوں کے اندر یہ ساری بکس موجود ہیں، اور اگر کسی کو یہاں نہ ملے ان کی ویب سائٹس کے اوپر آپ جائیں، کلک کریں، حوالہ میں دے رہا ہوں، جا کر تلاش کریں، اگر جھوٹ ہو ہمارا گریبان پکڑو، اور اگر بولیے یہ بکواسات اس کے ہوں تو پھر اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ میرے نبی پاک کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اس نے وہ بکواسات کیے۔ ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے استغفر اللہ کس محمد کی بات کرتے ہو جس کو 3000 معجزے ملے اور مجھے 3 لاکھ معجزے ملے۔ تو مرزا قادیانی گستاخ، بولیے، تو جو مرزا قادیانی کو مسلمان سمجھے، اونچا بولو، ایسے نہیں اونچا بولو، آخر ہم کر کیا سکتے ہیں یہاں برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو الحمدللہ اللہ ان لوگوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جن کی شبانہ روز محنتوں سے پورے پاکستان کے اندر ایک ہی آواز ہے، مرزائی، پھر بولو مرزائی کافر ہے۔ اور چشتی صاحب کہہ رہے تھے قانون، اور قانون بن گیا سو بن گیا، وہ سے پاک کی تائید سے بنا، شہنشاہ گولڑا کی تائید سے بنا۔ اور میں یہ ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، میں نے اس دن گولڑا شریف کی دھرتی پہ بھی کہا ہے، ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں تو کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں تو کئی، پھر بولو کئی۔ اور اگر مرزائیت کی اتنی بڑی تحریک اور کفر کا مقابلہ کرنے والا میں علی شاہ مجدد نہیں ہے نا، تو پھر ہمیں کوئی اور بھی مجدد نظر نہیں آتا۔ تو شہنشاہ گولڑا نے وہ مجددانہ کردار ادا فرمایا ہے کہ جس کے بعد ان کے غلام، اور میں عرض کروں
کہ گولڑا شریف میں صرف 11ویں کے چاول کھا دینا یہ شہنشاہ گولڑا کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں. صرف ان کے صاحبزادے آئیں اور ان کے لیے اللہ کی ضربیں ایئرپورٹ پہ جا کے لگانا یہ حق ادا نہیں ہے گولڑا شریف کی غلامی کا. اصلی گولڑا شریف کا غلام وہ ہے جو مرزائیوں سے کتوں سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہے. اصلی گولڑا شریف کا غلام وہ ہے جو مرزائیت کے خلاف نفرت بھی رکھتا ہے اور مرزائیت کے ان کفریہ عقائد کے خلاف وہ دامیں درمیں سہنے عملی طور پہ کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے. تو ہم نے یہاں یہ کرنا ہے. آج یہاں آپ میں ینگسٹرز کی تعداد تھوڑی ہے چونکہ ہم اردو والے لوگ ہیں نا تو ان بیچاروں کو انگلش سمجھ آتی ہے. پلیز آپ کو تو آتی ہے جس چیز کو انگلش آتی ہے بولنی ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ کھڑا نہیں آتی ہے روک پایا تو سن کیسی برطانیہ رہنے جس کو انگلش بولنی آتی ہے بچوں کے ساتھ بولتے ہو ہاتھ کھڑا کرو نا. ہاتھ کھڑا کرو. تو پلیز آج وعدہ کرو کہ آج گھر جا کر اپنے بچوں کو آپ پہلا سبق یہ دیں گے کہ مرزائی کافر ہیں. احمدی بولو احمدی قادیانی یہ میسج دیں گے نا. اللہ تعالیٰ یہ جو ختم نبوت کانفرنس اس کا مطلب یہ ہے ہم کوئی نئی بات کرنے نہیں آتے وہی پرانی ہوتی ہے صرف جذبوں کو بیدار کرنا. صرف اپنے اندر وہ قوت ہمارے اندر موجود ہے اس کو تھوڑا ہمیں وارم اپ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جو جذبہ تھوڑا سا دھول شول پڑ کے ٹھنڈا ہوتا ہے نا وہ جذبہ پھر گرم ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت